حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، پرائمری سے ماسٹرز تک مضمون شامل کیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کا تاریخی فیصلہ۔ عدالت نے انٹرنیٹ سے توہین آمیز مواد ہٹانے سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا۔ حکومت کو سوشل میڈیا کمپنیز کے دفاتر پاکستان میں بنوانے کے لیے کوششوں کی ہدایت۔ مزید لکھا، نامناسب مواد کی روک تھام کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ سندھ یونیورسٹی جام شورو کے ایم فل ٹیسٹ میں قادیانیوں کی تفسیر کے سوالات شامل کر دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی کو، وفاقی وزارت تعلیم کو اور حکومت سندھ کو فوری طور کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ ان کی تفسیر کو باقاعدہ تفسیر قرار دینا، یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ 92 نیوز کی خبر پر نوٹس۔ تحقیقات کے لیے 5 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سندھ یونیورسٹی جام شورو کے انٹری ٹیسٹ میں قادیانوں سے متعلق سوال۔ وائس چانسلر کا 92 نیوز کی خبر پر نوٹس۔ تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی۔ کمیٹی 3 روز میں رپورٹ پیش کرے۔ وائس چانسلر پروفیسر صدیق کلہوڑو کا کہنا ہے کہ کمیٹی کی سفارش پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 92 نیوز کے معاملہ اٹھانے پر علماء اکرام نے انکوائری کا مطالبہ کیا تھا۔ شہری سندھ کا نعرہ ہے روزگار پر حق ہمارا ہے۔ ایم کیو ایم سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر کراچی حقوق ریلی نکالی۔ خالد مقبول صدیقی نے سندھ حکومت کونسل پرست اور سیکیورٹی رسک قرار دے دیا۔ کہا پیپلز پارٹی نے ملک توڑا، کوٹا سسٹم سے سندھ تقسیم کیا۔ سندھ حکومت کو 10 سال میں اربوں روپے ملے لیکن کوئی میگا منصوبہ نہیں لگایا۔ ملک میں زیادہ سے زیادہ انتظامی صوبے بنائے جائیں۔ کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کی نفرت کی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے ایم کیو ایم نے ایک یونین کونسل کی سطح کی ریلی نکالی۔ ریلی نفرت کی سیاست کی ابتدا کی کوشش تھی۔ ایم کیو ایم نے 3 دہائیوں تک کراچی والوں کو غیرمال بنائے رکھا، بہنوں سے بھائی، بیویوں سے شوہر، ماؤں سے بچے چھین کر قتل کیے۔ پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کا دوسرا مرحلہ آج سوات میں ہوگا۔ جلسہ شہباز شریف پہلی مرتبہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے میں شریک ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر بالا کوٹ سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے سوات پہنچیں گے۔ فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، امیر مقام اور دیگر رہنما بھی شریک ہوں گے۔ ضلعی انتظامیہ کے اجازت نامہ منسوخ کرنے کے باوجود جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اپوزیشن اپنی قیادت کو احتساب سے بچانے کی سیاست کر رہی ہے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا ہے اپوزیشن بھی 2023 کے انتخابات کے لیے مہم چلائے۔ عمران خان کی توجہ غریب عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے پر مرکوز ہے۔ بجلی اور گیس بحران پر جلد قابو پا لیں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے الیکشن سے پہلے ہی عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا ڈڈیال میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا سابق حکمران مودی کو گھر بلاتے تھے، کشمیری لیڈروں سے ملاقات نہیں کی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عوام استخارہ کرنے کے بعد ووٹ ڈالیں۔ عمران خان نے پورے کشمیر کو انصاف صحت کارڈ دیا۔ ایف آئی اے کا حمزہ شہباز کو شوکاز نوٹس، جائیداد منجمد کرنے کی کارروائی شروع۔ ذرائع کے مطابق 25 ارب کی مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس میں نوٹس جاری کیا گیا۔ حمزہ شہباز کو چپڑاسی اور کلرکوں کے اکاؤنٹس میں مبینہ آمدن کے ذرائع بتانے کی ہدایت۔ ذرائع آمدن نہ بتانے پر جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان نیب کے بعد ایف آئی اے کے ذریعے سیاسی انتقام لینے لگے۔ لوڈ شیڈنگ کا افریت 5 سال بعد پھر لوٹ آیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کی حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ پی ٹی آئی حکومت کی بد انتظامی اور کرپشن سے بجلی اور گیس بحران پھر شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے مہنگی ترین ایل این جی خریدی، فرنس آئل اور ڈیزل پر مہنگی بجلی بنا کر عوام پر ظلم کیا۔
اسلام آباد میں F9 پارک کے میس ویکسینیشن سینٹر پر ماڈرنا ویکسین لگانا شروع کر دی گئی۔ NCOC کے مطابق پیر سے ملک بھر کے منتخب ویکسینیشن مراکز پر ماڈرنا ویکسین دستیاب ہوگی۔ بیرون ملک جانے والے افراد ماڈرنا ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے PFUJ کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ صحافیوں سے متعلق بل پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا نائجیریا کا دورہ، نائجیرین صدر، وزیر دفاع اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق نائجیرین حکام کا پاکستانی تعاون پر اظہار تشکر، JF-17 تھنڈر طیاروں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان بھی کیا۔ پاکستان نے حال ہی میں JF-17 طیارے نائجیریا کو فراہم کیے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے بیت اللہ شریف کی چھت کو غسل دینے کا عمل مکمل۔ حرمین شریفین کی خصوصی ٹیم نے خانہ کعبہ کی چھت کو غسل دینے کی سعادت حاصل کی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی وطن واپسی سے متعلق وزیر اعظم کی اہم ہدایات ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں PIA پروازوں کے شیڈیول کے حوالے سے مشکلات کا سامنا تھا۔ عمران خان کی ہدایت پر وزیر سول ایویشن نے PIA اور ایویشن حکام سے ملاقات کی، جس کے بعد پروازوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اور کشمیر پریمیئر لیگ کے سیزن 1 کی ڈرافٹنگ اسلام آباد میں رنگا رنگ تقریب، فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، شہریار آفریدی، فیصل جاوید، وسیم اکرم اور شاہد آفریدی بھی شریک ہوئے۔ KPL کا نیا گانا بھی ریلیز کر دیا گیا ہے۔ فرینچائزز کا نامور پاکستانی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کا انتخاب، لیگ 6 اگست کو شروع ہوگی۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وفاق کراچی کے لیے پیسے نہیں دے رہا، صرف مس گائیڈ کر رہا ہے۔ آئندہ کراچی سے بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ ہم سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کراچی کے پارکس پر قبضے کرنے والوں کی انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ نے کہا اورنگی اور گجر نالہ متاثرین کو پلاٹس دیں گے۔ فیاض یونس کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سعود آباد چورنگی سے تھڈو نالہ تک تعمیر کی جانے والی سڑک کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق جو پیسہ دیتا ہے وہ ہمارا حق ہے، کوئی احسان نہیں۔ یہ بھی کہا کہ وفاق کراچی کے ترقیاتی کاموں کے لیے اعلان کردہ رقم نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں 1500 ارب دے دیے، 1600، کوئی 3000 ارب، جو جتنے منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں۔ وہ بھائی کسی پہ احسان نہیں کیا ہے، یہ ادھر ہی سے کلیکٹ ہوئے ہیں پیسے، اس کا ایک بہت چھوٹا سا فریکشن واپس کرتا ہے وفاق ہمیں، اور جو دیتا ہے ہمیں وہ ہمارا آئینی حق ہے، کوئی احسان نہیں کرتا ہے ہمارے اوپر۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں بہت ترقیاتی کام کروائے ہیں، آئندہ کراچی سے بھی کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں کراچی سے میکسیمم نمبر آف سیٹس لے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت سے وفاقی حکومت کا رویہ قابل مذمت ہے۔ حق کی بات کرنے پر سندھ کارڈ استعمال کرنے کا تانا دیا جاتا ہے کہ جو رویہ ہے وفاقی حکومت کا سندھ حکومت کے ساتھ، جس میں ہمیشہ کٹوتی کی جاتی ہے، اور جب چیف منسٹر صاحب اس پر بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اورنگی اور گجر نالہ متاثرین کو رہائش کے لیے پلاٹس دیں گے۔ کیمرہ مین عمار خان کے ساتھ فیاض یونس، 92 نیوز، کراچی۔